اے ڈی ایچ ڈی اور کھانے یا آپ کی غذائیت کا کیا کنیکشن ہے؟ اے ڈی ایچ ڈی کا مطلب اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. ہم نے سنا ہے بہت سے بچوں کو کہ یہ پرابلم ہوتی ہے یا بڑوں کے اندر بھی. تو یہ پرابلم اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں کہ آپ کو اٹینشن میں مسئلہ ہے کہ آپ ایک چیز پہ بہت دیر تک اٹینشن نہیں کر پاتے، نیند کا مسئلہ ہے، چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے آپ کو، یا چڑچڑا پن بڑھ گیا ہے، یا پھر غصے کا پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے سکون سے زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، ایک کام کو زیادہ دیر تک کر نہیں سکتے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یا آپ کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں، تو یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ. یہ پرابلم ہے. ہم غذائیت کا پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے کمی بی وائٹامنس کی. وائٹامن بی اور وائٹامن ڈی. وائٹامن بی کی بہت سی اقسام ہیں. ہم ان اقسام کی بات کریں گے، ہم ان قسم کی بات کریں گے جو اے ڈی ایچ ڈی میں پرابلم کرتی ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے وائٹامن بی 12 کی. اگر آپ وائٹامن بی 12 میں ڈیفیشنٹ ہیں یا آپ کو وائٹامن بی 12 کی کمی ہے تو آپ کو پرابلمس ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے ساتھ. مطلب کہ جیسے سیروٹونن ہو گیا. سیروٹونن ایک طرح سے نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کو آپ کے موڈ کو بہتر کرتا ہے، آپ کی نیند کو بہتر کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈوپامین. ڈوپامین جو ہے آپ کے ایموشنز پہ کام کرتا ہے، اس کا افیکٹ آپ کے ایموشنز پہ ہوتا ہے. اور پھر ہو جاتا ہے ایڈرینالین. ایڈرینالین آپ کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک چیز کمفرٹیبل ہونے میں ہیلپ کرتا ہے. تو اگر آپ کو بہت انگزائٹی ہوتی ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے یا ایک جگہ پہ بیٹھا نہیں جاتا تو آپ کو بی 12 کی ڈیفیشنسی ہے. بی 12 کی ڈیفیشنسی جو کاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فٹیگ ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں بہت جلدی، یا آپ کو ڈپریشن اگر ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو میموری کا پرابلم ہو رہا ہے، تو مطلب بی 12 کا مسئلہ ہے یا ڈیفیشنسی، اس کا لیول کم ہے آپ کی باڈی میں. میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی انسان اگر اسکول میں یا کہیں بھی جا کے پڑھنا چاہے اور اس انسان کو بی 12 کی ڈیفیشنسی ہو تو سمجھ لیں امپاسبل ہے اس کے لیے پڑھنا، لرن کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا، جو بھی اسکول میں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا بچہ اگر اسکول میں صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہا تو بہت ہائی چانسز ہیں کہ اس کو بی 12 کی ڈیفیشنسی ہے. پھر ہم آتے ہیں وائٹامن بی 6 پہ. بی 6 جو ہے وائٹامن، وہ کنٹرول کرتا ہے ہماری فوکس کو کہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کسی چیز پہ. دوسرا وہ ہمارے نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے. وائٹامن بی 6 اگر ہمارا وائٹامن بی 6 کا لیول نیچے ہے نارمل لیول سے یا ڈیفیشنٹ ہے ہم اس میں، تو ہمیں ایک ہائپرنیس آ جائے گی کہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں، ہماری کانسنٹریشن ہی نہیں ہو پاتی. کہیں آپ پڑھ رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں نا دل نہیں لگ رہا، وہ اصل میں دل لگنے کی بات نہیں ہوتی، وہ وائٹامن بی 6 کی آپ کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے. وائٹامن بی 1. وائٹامن بی 1 کنٹرول کرتا ہے ہمارے بلڈ شوگر لیول کو. اگر ہمیں وائٹامن بی 1 کی کمی ہے تو ہمارے اندر بہت زیادہ سٹریس ہوئے گا. وہ لوگ جو اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت سٹریسفل ہیں وہ، تو انہوں کو دیکھنا پڑے گا اپنا وائٹامن بی 1 کا لیول یا اس کو بڑھانا پڑے گا. وائٹامن بی 1 کی کمی کے ساتھ آپ کہیں بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کمفرٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے کہیں بھی. آپ کا مائنڈ جو ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ اس کے اندر دوڑ رہی ہوئے گی، پرانی سوچ، آگے کی سوچ، ماضی کی، حال کی. آپ کو بہت سی سوچیں آ رہی ہوں گی تو آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ ہل رہے ہوئیں گے، فوکس نہیں کر پا رہے ہوں گے، کمفرٹیبل نہیں ہوئیں گے آپ جہاں بیٹھے ہوئیں گے. تو بی 1 کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے کسی کے اندر، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اس کو ارریگولر سلیپ ہوتی ہے کہ جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ساری رات نیند ایک اچھے طریقے سے نہیں آتی. اس کے بعد اس کی ڈسٹریکشن بہت ایزیلی ہوتی ہے. جیسے میں کام کر رہا ہوں، ہلکی سی آواز آئے گی، میری سوچ یا میری جو اٹینشن ہے وہ میرے کام سے ہٹ جائے گی. وائٹامن بی 1 کی ڈیفیشنسی اس میں آ جائے گی. کوئی چیز لرن نہیں کر سکتے، جیسے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں یا اس سیکھنے کا پروسیس بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ کے وائٹامن بی 1 میں پرابلم ہوئے گی. چوتھا آپ کا ہے وائٹامن بی 3.
آپ کا وائٹامن B3 آپ کے برین کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے, کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں اس کو. اگر آپ کو وائٹامن B3 کی ڈیفیشنسی ہے یا لیول کم ہے تو آپ کو بھولنے کی پرابلم آپ کی شروع ہو جائے گی, آپ فرگیٹفل ہو جاؤ گے, آپ کو یادداشت کی پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی, کچھ چیزیں بھولنا شروع کر دو گے آپ, میموری پرابلمز ہوتی ہیں اس کو. اور ڈپریشن, جو انسان سمجھتے ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں, ان میں وائٹامن B3 کی بھی کمی پائی جاتی ہے. دوسرا ہے وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی کا لیول نیچے ہوئے گا تو پھر ڈپریشن, جو بھی ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں وائٹامن ڈی کا لیول کم ہو جاتا ہے یا کم پایا جاتا ہے. ان کی یادداشت میں پرابلم ہوتی ہے اور ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, ان کو اینگر کے پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ سارے نیوٹرینٹس جو بات کی ہے ہم نے, B1, B3 اور B12, وائٹامن ڈی, یہ سب آپ کو فش, جو مچھلی ہے, انڈے ہیں, آپ کا گوشت ہے, آپ کی چیز ہے, اس سے مل سکتا ہے آپ کو. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ یہ آپ کھانا نہیں کھا رہے اور یہ آپ کو نیوٹرینٹس نہیں مل رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, ایک ایسی چیز ہم کھا رہے ہیں جو تھوڑا بہت وائٹامن یہ ہمارے اندر ہے بھی, وہ بھی کم ہو رہا ہے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. وہ ہے آپ کے پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس. یہ جو آپ شوگرز ہم کھا رہے ہیں نا, ڈبل روٹی آپ کی ہو گئی, یہ جو جتنے بھی گرینز ہیں, بریڈ, بسکٹ, پاستا, پین کیکس, چپس, یہ ساری چیزیں, ایک تو پہلے ہی ہمارے اندر یہ وائٹامنس کی کمی ہے. دوسرا یہ جو ریفائنڈ شوگر ہے, سمجھتے جیسے ویکیوم کلینر نہیں ہوتا اور وہ کیسے چیزوں کو سک کر لیتا ہے, ویسی یہ شوگر ہمارے اندر سے جو ہمارے مفید وائٹامنز ہوتے ہیں نا, اس کو کھینچ لیتی ہے اور کمی کا باعث ہو جاتا ہے, اور پرابلم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ بچوں اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں, وہ سمجھ کیوں نہیں پا رہے, کیونکہ ہم ان کو وہ کھانا, ایک تو ہم پورا ہی نہیں دے رہے وہ وائٹامن, دوسرا ہم ان کو چینی, شوگر, ریفائنڈ شوگر والے کھانے دے رہے ہیں. جو چیزیں ہیں ان کے اندر, جو وائٹامنس ہیں, وہ بھی نکلی جا رہی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, وائٹامن ڈی کا بیسٹ, وائٹامن بی کا, جو بی وائٹامنس کی ہم نے بات کی ہے, بیسٹ سورس ہے آپ کا نیوٹریشنل ییسٹ. یہ آپ کسی بھی اسٹور سے لے سکتے ہیں, نیوٹریشنل ییسٹ. اس کو آپ دودھ میں مکس کر دیں, پینٹ بٹر اس میں مکس کر کے بچے کو دے دیں. آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ گوگل کر سکتے ہیں کہ میں کون سے مزے کی ریسیپیز بنا سکتے ہیں جس میں نیوٹریشنل ییسٹ کو ملا کے بچے کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ آرام سے لے لے. تو وائٹامن بی کا بیسٹ سورس ہے آپ کا نیوٹریشنل ییسٹ. دیکھیں, آپ جب سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, چائلڈ سائیکیٹرسٹ کی لائن لگی ہوئی ہے, وہ چائلڈ سائیکیٹرسٹ کبھی بھی چیزوں کو لنک نہیں کرتا نیوٹریشن سے, وہ دوسری تیسری چیزوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن جو مین کاز ہے اس کا پیچھے, اور وہ یہ کمی ہے نیوٹریشن کی, وائٹامنس کی, اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, یہ ہے ہی نہیں بیچ میں. تو اگر آپ ان کی ڈائٹ چینج کرتے ہیں, آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہے, ADHD کا پرابلم ہے, یا اس کو ڈائگنوسس ہوئی بھی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے چڑچڑاہٹ پن آ رہا ہے, فوکس نہیں ہو پاتا, پڑھ نہیں پا رہا, یا آپ کے اندر بھی, بڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے, آپ اپنی ڈائٹ چینج کریں, آپ کو راتوں رات اس کے رزلٹس نظر آئیں گے. یہ اتنا کوئک ہوتا ہے کہ آپ اپنے وائٹامنس کے لیول کو انکریز کریں اور آپ کو بہت جلدی اس کے رزلٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو ڈفرینس فیل ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو سنیں, اس میں کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور امید کرتے ہیں آپ کے لیے یہ ایک ہیلپ فل ویڈیو ہوئے گی. تھینک یو.